بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ پریس کانفرنس بکھر صرف شہر نہیں بلکہ ضلع بکھر کا مشہور و معروف دینی ادارہ مدرسہ عربیہ دارالہدیٰ اور جامع مسجد عمر فاروق کے ان مسائل کی بنیاد پر ہے جو وہاں پر کچھ لوگوں نے پیدا کیے ہیں۔ مدرسہ عربیہ دارالہدیٰ ایک قدیم ادارہ ہے جس کی بنیاد 1958 میں رکھی گئی تھی، اور میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس ادارے میں اپنی خدمات پیش کرتے رہے، بکھر میں قدم رکھا، اور اس وقت سے مدرسہ عربیہ دارالہدیٰ میں انہوں نے اپنی دینی تعلیمی تدریسی خدمات انہوں نے سر انجام دیں، اور اس وقت کی مسجد طویلہ گیٹ میں خطابت کے فرائض سر انجام دیتے رہے، اور اس مسجد کا نام بھی والد صاحب نے تبدیل کر کے جامع مسجد عمر فاروق رکھا تھا۔ حضرت والد صاحب کی ایک طویل خدمات ہیں، اور ان کی خدمات صرف ادارے کے اندر تک محدود نہیں رہیں، بلکہ انہوں نے پورے علاقے میں دین کی خدمت کی، لوگوں کی اصلاح کی، اور لوگوں کو دین سے آگاہ کیا۔ صرف بکھر شہر کے لوگ ہی اس کے معترف نہیں رہے، بلکہ پورے علاقے میں، دیہاتوں میں، گاؤں میں جا کر، اور اس وقت جب کہ راستے بھی صحیح نہیں ہوتے تھے، سواریوں کے انتظامات بھی نہیں ہوتے تھے، پیدل چل کر، میلوں پیدل چل کر بھی علاقے میں دین کی اشاعت کی، اور ان کے ان خدمات کا نتیجہ ہی تھا کہ بکھر جہاں ایک دینی اور مذہبی حوالے سے مشہور تھا، تو وہاں پر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے امن و امان کی جو حوالے سے خدمات رہیں، بکھر آج بھی انہی کے خدمات کے نتیجے میں پرامن ہے۔ تو اس طرح بکھر میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح دینی خدمات کی اور سیاسی میدان میں بھی جد و جہد کی، اور صرف بکھر ضلع تک نہیں بلکہ پورے پنجاب اور پاکستان تک اپنی خدمات کو پھیلایا۔ ہمیں دینی اور سیاسی حوالے سے دوسری شخصیات بھی بکھر میں ملتی ہیں جنہوں نے اپنی خدمات سر انجام دیں، لیکن اگر سر فہرست اگر کسی کا نام آتا ہے تو والد گرامی حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے یہاں پر مدرسہ عربیہ دارالہدیٰ میں اپنی زندگی کھپائی۔ 1958 میں جس ادارے کی بنیاد رکھی گئی، شروع سے ہی حضرت والد صاحب رحمہ اللہ اس کمیٹی کے سرپرست رہے جو کمیٹی سب سے پہلے قائم کی گئی تھی اس ادارے کو چلانے کے لیے، اور حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کی دراصل خدمات تھی اس ادارے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ علاقے کے لوگ اور بکھر سے باہر کے لوگ بھی اگر اس ادارے کی پہچان رکھتے تھے تو وہ حضرت والد صاحب کے نام سے رکھتے تھے۔ مدرسہ دارالہدیٰ اور مسجد عمر فاروق کی تعمیر جدید بھی ہوئی تو وہ بھی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت اور کوششوں سے ہوئی، جس میں بکھر کے لوگوں کا
تعاون شامل ہے۔ انہی لوگوں کے تعاون سے اور مدد سے دارالہدیٰ کی تعمیر جدید بھی ہوئی اور مسجد عمر فاروق کی تعمیر جدید بھی ہوئی۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2015 تک، یعنی اپنی زندگی کے آخری سانس تک، اس ادارے کی خدمت کی ہے اور مسجد عمر فاروق کی خدمت کی۔ اور اس ادارے کا تعارف صرف اس حوالے سے ہی نہیں، بلکہ یہ ادارہ جہاں ایک دینی حوالے سے، دینی تعلیمی حوالے سے معروف رہا ہے، تو یہاں پر جمعیت علماء اسلام کے اکابرین بھی تشریف لاتے رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سب سے پہلے امیر شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے امیر شیخ حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے اکابرین جو پاکستان کی دھرتی کے ایک تابندہ اور روشن ستارے تھے، وہ یہاں پر اس دارالہدیٰ مدرسہ عربیہ دارالہدیٰ کو رونق بخشتے رہے ہیں، اور یہ تسلسل ختم نہیں ہوا۔ ہمارے قائد اور پاکستان کے اولین لیڈر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب بھی اس ادارے کو رونق بخشتے رہے ہیں، اور یہ تسلسل جاری ہے۔ تو مدرسہ عربیہ دارالہدیٰ جامع مسجد عمر فاروق، جہاں ایک دینی ادارہ ہے اور ضلع کی ایک معروف مسجد ہے، تو وہاں یہ ہمارا ایک مرکز بھی ہے، ہمارے مسلک کا ایک مرکز بھی ہے، اور اس کو ضلع بھر میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تو شاید اس ادارے کی اور مسجد کی اس مرکزیت اور اس کے اثر و رسوخ کو کچھ لوگ یہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اور ان لوگوں نے اس ادارے کو ختم کرنے کی ٹھانی، اس ادارے کو بند کرنے کی کوشش کی، اور اس کی مرکزیت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ میں واضح طور پر کہہ دینا چاہوں گا کہ نوانی برادران جن کی سیاست کا بنیادی مقصد علاقے میں انتشار، افتراق اور علاقے کے لوگوں کو آپس میں لڑانا ہے، جن کے سیاست کا بنیادی مقصد امن و امان اور علاقے کی خدمات نہیں ہے، بلکہ بھائیوں کو لڑانا جن کی سیاست کا مرکز، مقصد اور محور ہے، آج ان کے اس سیاست کا نشانہ دینی ادارے بھی بن رہے ہیں، اور ان کی شر پسندی کا نشانہ دینی ادارے اور مساجد بھی بن رہی ہیں۔ انہوں نے 2013 میں اس ادارے کے اندر فساد ڈالنے کی کوشش کی، اور جیلی کمیٹی بنوائی گئی، لیکن پھر سیشن کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا۔ سیشن کورٹ نے 3 رکنی کمیٹی بنائی، اس نے اپنا کام شروع کیا، لیکن پھر انہیں اس پر بھی صبر نہ آیا، اور پھر 2015 میں پھر شرارت کی گئی، اور 2015 میں پھر جیلی کمیٹی بنانے کی کوشش کی گئی۔ پھر سیشن کورٹ میں
7 رکنی کمیٹی بنی اور اب تک وہی کمیٹی کام کرتی چلی آ رہی تھی، اور پھر جو ہی اب دوبارہ نوانی برادران کو اقتدار ملا تو پھر انہوں نے اسی طرح اپنی سرشت اور عادت کے مطابق پھر انتشار اور علاقے میں بدامنی، بے چینی اور انتشار پیدا کرنے کی پھر کوشش کی، اور ایک بار پھر ابھی حال ہی میں ایک جیلی کمیٹی رجسٹر کروائی گئی جس کے خلاف ڈپٹی کمشنر صاحب کو درخواست گزاری گئی۔ انہوں نے قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کمیٹی کو کینسل کیا اور دونوں فریقوں کو اپنے ہاں طلب کیا۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ نوانی برادران ان کی سیاست اس علاقے کو مذہبی حوالے سے انتشار پیدا کرنے کے لیے ہے۔ میں نوانی برادران کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ ان حرکتوں سے باز آ جائیں۔ نوانی برادران کی سیاست مذہب کو غلط رنگ دینے اور علاقے کو مذہبی حوالے سے انتشار اور افتراق پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور ایسی سیاست پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ اگر نوانی برادران نے مذہبی سیاست کرنی ہے تو کھل کر میدان میں آئیں، سیاسی بہروپیے مت بنے۔ اور میں نوانی برادران کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مدرسہ عربیہ دارالہدیٰ جامع مسجد عمر فاروق یہ ہمارا ادارہ، ہمارا مرکز ہے۔ ہم اپنے دوستوں کے ذریعے اس کا انتظام چلاتے رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور چلاتے رہیں گے۔ اس میں عوام کا تعاون ہمارے ساتھ شامل ہے، اور نوانی برادران اپنی ان گھٹیا سازشوں سے باز آ جائیں، اور میں یہ چیلنج دیتا ہوں نوانی برادران کو کہ وہ اس ادارے میں گھس نہیں سکیں گے۔ اور میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر نوانی برادران نے کسی طرح بھی مداخلت کی کوشش کی اور اس ادارے کو پھر کسی آزمائش میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تو پھر حالات کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہوگی۔ اور میں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ تم ذرا اس ادارے میں قدم رکھ کر دکھاؤ۔ تمہیں بھول ہے کہ تم اس ادارے کی مرکزیت کو ختم کر سکو گے۔ یہ ادارہ مرکز ہے، ہمارے مسلک کا، ہمارے عقیدے کا مرکز ہے، اور ہم اپنے مرکز کو کسی طرح بھی تمہارے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ اور میں ان لوگوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں جو شاید اس میں گھسنے کے خواب دیکھ رہے ہوں کہ وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ یہ ہمارا مرکز ہے، اور ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر عوام کے تعاون سے اس کو چلاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ ادارہ پہلے سے زیادہ ترقی کرے گا، اور اس کی مرکزیت اسی طرح قائم رہے گی جس طرح پہلے کبھی ضلع بھر میں یہ ایک مرکز شمار ہوتا تھا۔ تو بہرحال میں ایک بار پھر نوانی برادران کو متنبہ کر دینا چاہتا ہوں اور ان کو بتا دینا چاہتا ہوں
کہ اگر تم نے مذہبی اداروں میں گھس کر اپنی سیاسی شرپسندیاں ختم نہ کی تو یاد رکھو تمہیں بکھر کی گلی گلی کوچے کوچے میں نفرت کا نشان بنا دیں گے۔ ہمیں معلوم ہے تمہاری سیاست سنی قوم کے لیے ان کو لڑانے کے سوا کچھ نہیں۔ سنی لوگوں کے لیے تمہارے پاس اگر پیکج ہے تو ان کو آپس میں لڑانے کا ہے، تھانے کچہری میں دھکے دینے کا ہے۔ سنی قوم کے لیے تمہارے پاس خوشحالی یا ترقی کا پیکج نہیں ہے۔ اور آج کی تاریخ سے اگر بکھر کی تاریخ میں اگر پھر ایک بار کوئی مذہبی رنگ آ رہا ہے تو اس کی بنیاد نوانی برادران ہے۔ اگر ان حالات کو فرقہ وارانہ اگر رنگ ملتا ہے تو اس کے ذمہ دار نوانی برادران ہیں جو سیاست کو فرقہ وارانہ مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اداروں کو اس کا نوٹس لینا ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بکھر کسی اس قسم کے انتشار اور افتراق کا شکار ہو۔ ہماری خدمات حضرت والد گرامی حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خدمات بکھر کے امن و امان کے حوالے سے، ان کے بعد ہماری خدمات بکھر کے امن و امان کے حوالے سے واضح اور روشن ہے۔ ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک بار پھر کہہ دینا چاہتا ہوں، ہمارے بکھر کو کسی آگ میں نہ دھکیلا جائے، بکھر کو پرامن رہنے دیا جائے، اور انشاءاللہ ہم ہر ایسی سازش کو ناکام بنا دیں گے جو بکھر میں کسی طرح بھی افتراق اور انتشار کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرے گا۔ یہ بکھر ہمارا ہے اور ہم یہاں کے باسی ہیں، اور امن و امان قائم کرنا جہاں ہماری ذمہ داری ہے تو وہاں ایسے عناصر کو بے نقاب کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے جو اس علاقے کو کسی آگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ خود کروا رہی ہیں اور دیوانی برادران خود مداخلت کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب، میرا آپ سے سوال تھا، آپ بھی مسلک دیوبند سے ہیں، جو دوسری پارٹی بھی ہے وہ بھی مسلک دیوبند سے ہے۔ اب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیوانی برادران پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اس میں شرارت کر رہے ہیں۔ کیا وہ جو شرارت آپ سمجھ رہے ہیں، کیا وہ کوئی بارگاہ تو نہیں، امام بارگاہ تو نہیں بنا رہے؟ یہ کیا وجوہات ہے کہ آپ ان پہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی اندرونی لڑائی جو آپ کے اپنے مسلک کی لڑائی ہے اس میں وہ کیسے انوالو ہو؟ ہمارے مسلک کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اگر 1958 سے لے کر 2013 تک کوئی مسئلہ نہیں بنا ہے تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ 2013 میں جب نعمانی برسر اقتدار تھے اس وقت کیسے لڑائی ہوگی؟ اتنے عرصہ جو کٹھے رہ سکتے تھے، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔